عملیات کی 20 شرائط پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا خلوص والا کام ہے۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تو ایک آپ کو جو سکھائی جاتی ہیں دعائیں وغیرہ، یہ آپ کا اسلحہ بھی ہے اور آپ کا مورچہ بھی، اور اس کے لیے آپ کو جگہ کی ضرورت ہوگی اور اس میں وقت کی بھی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ آپ ثابت قدم رہیں گے، خلوص کے ساتھ پڑھائی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ وقت کی پابندی، جس وقت پہلے دن چلہ شروع کریں آخر تک اسی وقت اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ کر کرنا ہے۔ جگہ کی پابندی بھی ضروری ہے اور وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ وقت کی پابندی کرنے پڑے، جگہ کی پابندی کرنی پڑے، اجازت تو ہم دے دیتے ہیں لیکن چلہ زیادہ کام نہیں کرتا۔ بعض حضرات جس رومال یا مصلح پر بیٹھ کر چلہ کرتے ہیں وہ سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن رومال اور مصلح جگہ میں کافی فرق ہے۔ مصلح اور رومال اور جگہ میں کافی فرق ہے۔ چلہ کی جو چوتھی شرط ہے کہ پوری پڑھائی کے دوران توجہ اپنے عمل اور وظیفے پر ہو۔ جتنا تصور اور دھیان پختہ ہوگا اتنی روحانیت زیادہ ہوگی۔ ایک وقت میں صرف ایک وظیفہ کریں، دو وظیفے کرنے سے دونوں پر محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور جس آیت یا سورت کا وظیفہ کر رہے ہیں اس کا دم تب تک نہ کریں جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، استاد سے دم کرنے کی اجازت نہ مل جائے۔ وظیفہ کرنے کے لیے روزانہ پاک صاف کپڑے پہنیں جو شرعی طہارت کے معیار پر پورا اترتے ہوں، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کپڑوں پر اچھی طرح کوئی زمینی خوشبو لگائیں، سپرے یا پرفیوم وغیرہ نہ لگائیں، اور ہر وظیفہ قبلہ روح ہو کر پڑھیں۔ یہ تلاوت کی بنیادی آداب ہے۔ وظیفہ اور چلہ کا وقت اور جگہ متعین کرتے وقت تسلی کر لیں کہ جب آپ اس جگہ پر وظیفہ ہوگا تو کسی قسم کا شور و غل اور بات چیت کی آواز نہ آئے، اور وہاں پہ وظیفہ اور چلہ کا وقت اور جگہ متعین کرتے وقت یہ بھی تسلی کر لیں کہ کوئی اس کمرے کے اندر نہ آئے، اور کوشش کریں کہ کمرہ میں وظیفہ کر رہے ہیں وہاں دوران ریاضت کوئی اور فرد نہ آئے اور شور و غل بھی نہ ہو، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر گھر والوں کو پتہ ہو تو باہر کسی دوست کو، کسی احباب کو آپ نے نہیں بتانا۔ بہتر ہے کہ دوران چلہ روزے رکھے، اگر پورا چلہ نہیں تو کچھ دن روزے رکھ لے تو بہتر ہے۔ باقی نوافل، ذکر اذکار، درود شریف کا ورد جاری رکھیں، جس قدر ممکن ہو۔ تہجد کی نماز، صبح کے شام کے نوافل ہو گئے، اور گفتگو بھی کم کریں، کم کھانا ہو، اور روزانہ غسل بھی کرے، اور اس میں سونا بھی آپ کم کر دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ پرہیز جلالی اسے کہتے ہیں جس میں جانور سے استفادہ کرنے سے بچنے کو پرہیز جلالی کہتے ہیں، مثلا دودھ، انڈا، مچھلی، دہی، مکھن وغیرہ جو بھی ان چیزوں سے بنتی ہے۔ اور شادی شدہ ہیں تو آپ زوجیت سے بھی تھوڑا کنارہ کشی کر لیں تو بہتر ہے۔ ریاضت اور چلہ کشی۔ عملیات کا سب سے اہم اور بنیادی ستون ریاضت اور چلہ کشی ہے۔ اسے عملیات کی دنیا میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اور بنیاد کمزور ہو تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت یا تو مضبوط نہیں ہوگی، اول تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر کھینچ تان کر کھڑی کر بھی دی جائے تو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ جتنی بڑی اور مضبوط عمارت بنانا ہوتی ہے اتنی مضبوط اور گہری بنیاد رکھتی ہیں۔ اگر عمارت چھوٹی ہو تو اس کے لیے بڑی عمارت جتنی گہری اور چوڑی بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عملیات کی دنیا میں بھی ریاضت شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس ریاضت کی بنیاد پر عملیات کی کتنی بڑی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ذات کی حد تک جنات یا جادو کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو لمبی چوڑی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کا علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کو مستقل مشغلہ زندگی کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے۔
دوسرے زاویے سے اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جتنے بڑے دشمن سے آپ کا پلہ پڑنے والا ہے اتنا ہی مضبوط مورچہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ عام بدماش کے مقابلے میں یا اس کے شر سے بچنے کے لیے آدمی گھر میں بھی پناہ لے لیتا ہے، لیکن دشمن فوج سے بچنے کے لیے آپ کو گریٹ بنکر میں پناہ لینا پڑے گی، ورنہ دشمن آپ کا سرما بنا ڈالے گا۔ اب آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی حد تک محدود رہنا ہے یا خلقت خدا کی خدمت بھی کرنی ہے۔